پاکستان میں زندہ بچ جانے والے سابق صدور، وزرائے اعظم اور دیگر اعلیٰ ترین عہدوں پر رہنے والے اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں نے رشوت اور غیر قانونی ذرائع سے دولت کمائی ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں بیرون ملک بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت بدعنوان ہے، جبکہ ان کے علاوہ پاکستانی ریاست کی دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی کرپشن کی داستانیں بھی عام ہیں۔ چند برس پہلے ایک پڑوسی ملک میں پاکستان اور بھارت کے سابق فوجی عہدیدار جمع تھے۔ دوران گفتگو ایک پاکستانی صحافی نے ایک سابق بھارتی جرنیل سے پوچھ لیا کہ وہ آج کل کیا کرتے ہیں۔ اس بھارتی جرنیل نے جواب دیا، میں نے فوج سے جب ریٹائرمنٹ لی اس وقت مجھے سارے فنڈز وغیرہ ملا کر کل 17 لاکھ روپے ملے، جو میری 4 بیٹیوں کی شادی پر خرچ ہو گئے۔ مجھے روزمرہ اخراجات کے لیے ایک سٹیل کے کارخانے میں پبلک ریلیشنز آفیسر کی نوکری ملی، جو آج تک چل رہی ہے۔ میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ میں کوئی پاکستانی جرنیل توڑا ہوں جو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اربوں روپے کی لاگت سے کولا فیکٹری بنا لے۔ ہمارا ہندوستان ایک غریب ملک ہے جہاں پر ایک فوجی ملازم کے پاس اتنی دولت نہیں آتی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اربپتی بن جائے۔ اس طرح کا سوال پوچھنے والے بے باک صحافی کے ساتھ جو کچھ ملک واپسی پر ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن بیرونی دنیا کے سامنے ہمارے بارے میں پائے جانے والے تاثر کا اس جواب سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک عام ذہن سے غیر ملکی سازش کی خود ساختہ تصور کو نکال دیا جائے تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے پاکستان سے چھپک کر رہ جانے والی کرپشن اور بدعنوانی کی ریٹنگ کیوں کم نہیں ہوتی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹس میں پاکستان کا درجہ کئی برسوں سے اعلیٰ ترین سطح پر مستحکم ہے اور اس میں کسی نمایاں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ کرپشن اور بدعنوانی کے لحاظ سے بدترین ہونے کے بارے میں قومی سطح پر کبھی کوئی مہم نہیں چلائی جاتی۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے برسر اقتدار سیاسی مخالفین کی کرپشن اور بدعنوانی کا واویلا اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اپوزیشن ملک سے کرپشن کے خاتمے کی خواہش مند ہوتی ہے، بلکہ اصل ہدف تیزی سے کم ہوتے ہوئے قومی اثاثوں پر مقدور برقوت کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے کا موقع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ قومی اداروں میں کرپشن اور بدعنوانی کا کوج لگانے والے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی تیار کردہ بے ضرر رپورٹس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ واضح رہے کہ طاقتور اور حساس اداروں کے بارے میں آڈٹ کے بعد جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کی تفصیلات شائع کرنے کا بھی کوئی رواج نہیں۔ یہ رپورٹس کہاں کھپائی جاتی ہے کوئی نہیں جانتا، اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ عام آدمی کو اپنے تیار کردہ حقائق نامے جاری نہیں کرتا۔ محض خانہ پوری کی غرض سے یہ حقائق نامے ارکان پارلیمنٹ کو بذریعہ ڈاک ارسال کیے جاتے ہیں، جبکہ بے تحاشا مصروف ارکان پارلیمنٹ ان رپورٹس کی زحامت اور ثقیل طرز تحریر کے پیش نظر انہیں پڑھنے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ اگر کوئی معزز رکن ان کی ورق گردانی کرتا ہے تو محض نجی محفلوں میں حیران کن تفصیلات سے دوسروں کو چونکانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پر وہ یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ریاست میں مقدس اور حساس قرار دیے گئے اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں نے پاکستان کے 16 کروڑ غریبوں کی دولت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیوں کیا۔ وہ کسی ذمہ دار کو سزا دلوانے کی اپیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پاکستان کے محسوس سیاسی ماحول میں اگلے درجوں تک ترقی حاصل کرنے کے لیے حساس اداروں کے بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ معلومات کی کمی کے شکار اذہان ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ بیچارے سیاستدانوں کو کبھی اقتدار کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی اور ان پر ایک سازش کے ذریعے بدعنوانیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں تاکہ انہیں اقتدار سے نکالا جا سکے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ کون سا ایسا موقع تھا جب منتخب حکومتوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں سیاستدانوں ہی نے فوج کا ساتھ نہ دیا اور مٹھائیاں نہ بانٹی۔ اصل میں سیاستدانوں کو باوردی مہم جوؤں سے الگ کرنا نہایت مشکل کام ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے اقتدار کی کسی کشمکش کے دوران فوج کے اشارے کا انتظار نہیں کیا۔ کوئی ایک بھی ایسا موڑ ہماری سیاسی تاریخ میں نہیں ہے جب سیاستدان GHQوں کی مشاورت یا مدد سے کنارہ کش ہوئے ہو۔
اور اس عمل کو غیر جمہوری سمجھتے ہوئے اختیار نہ کیا گیا ہو۔